الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگو، کتنے دن ہو گئے ہیں کہ پردے سے متعلق ہنگامہ آ رہی ہے، حجاب کے متعلق شور ہو رہا ہے، اور مقصد اس کے پیچھے سیاسی ہے اور کچھ نہیں ہے، یا پھر اوباشوں کا مقصد حیا سوز حرکتیں کرنا ہے، ورنہ اب تک تو کہیں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر جو منع کر رہے ہیں حجاب کو، ذرا خود انہیں اپنے دھرم کو دیکھنا چاہیے، ان کا دھرم کیا کہتا ہے۔ کیا ان کے دھرم میں بے پردہ رہنے کی، بے حجاب رہنے کی اجازت ہے؟ شریعت اسلام نے تو باقاعدہ مرد و عورت کا ستر بھی بیان کیا ہے اور حجاب کا حکم بھی دیا ہے۔ مرد کا ستر بیان کیا ہے شریعت نے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ ستر میں داخل ہے، یعنی اس کا کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے، جائز نہیں۔ عورت کا ستر جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک، چہرہ، ہتھیلی اور قدم، ان کے علاوہ یہ سب ستر ہے۔ چہرہ ستر میں داخل نہیں لیکن حجاب میں داخل ہے۔ اور قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردے کا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے چہروں کے اوپر گھونگھٹ ڈال کے نکلیں تاکہ ان کو پہچانا جا سکے یہ بابردہ عورتیں ہیں۔ بے پردہ رہنے والی باندیوں کے مقابلے میں، کافرات کے مقابلے میں تشخیص ہو سکے کہ یہ باپردہ باحیا عورتیں ہیں اور کوئی ان کو تکلیف نہ دے سکے۔ تو قرآن نے پردے کا بھی حکم دیا، اور صرف چہرے چھپانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ چہرہ چھپانے کے بعد بھی نگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور جس طریقے سے عورتوں کے لیے حکم دیا کہ وہ باپردہ رہیں، مردوں کو بھی حکم دیا وہ باپردہ رہیں۔ جیسے آج کل مرد چڈا پہن کے گھومتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ مرد ٹائٹ لباس پہن کر گھومتا ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے جیسے ٹائٹ لباس منع ہے جس سے جسم کے خد و خال اور اس کی ساخت ظاہر ہو، مرد کے لیے بھی اتنا ٹائٹ لباس جائز نہیں ہے جس سے اس کے جسم کے خد و خال ظاہر ہو۔ بعض لوگ بیچارے بے دھیانی میں کہیں، غفلت میں کہیں، جہالت میں کہیں یا شوق میں کہیں، پینٹ پہن کر آتے ہیں، رکوع سجدے میں جاتے ہیں، ستر کھل جاتا ہے۔ ہم نے اس مسجد میں دیکھا، ایک دو نہیں، دسیوں بیسوں لوگوں کو دیکھا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب ناف یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں پیچھے کا اگر حصہ لگائیں گے، اور ان کا یہ سرین کا حصہ بھی جب سجدے رکوع میں جاتے ہیں کھل جاتا ہے، صاف نظر۔ اب لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری نظر پڑ جائے تو نماز خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے یہ پوچھو یہ پہن کے آنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
جس کی نظر پڑ رہی باضابطہ ڈال تھوڑی رہے وہ، کسے شوق پڑا دیکھنے کا، لیکن جو پہن کے آ رہے ہیں نہ تو ان کی نماز ہو رہی ہے اور مزید دوسروں کو گنہگار اور کر رہے ہیں، سطر دکھا رہے ہیں۔ تو ایسا لباس پہن کے آنا مسجد میں جس سے سطر ظاہر ہو جائے حرام ہے، یاد رکھنا حرام ہے۔ اور ہر وہ لباس جس کو آپ کسی اچھی مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی لیے کوئی مسجد میں اگر ہماری ٹوپی رکھتا ہے میں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، اس لیے کہ ان ٹوپیوں کو لگا کر کے آپ کسی شادی کے فنکشن میں نہیں جائیں گے۔ اپنی سسرال میں ٹوپیوں کو لگا کر کے جو پلاسٹک کی اور لکڑی کی ہوتی چلے جائیں گے۔ جب سسرال میں نہیں جا سکتے، شادی کے فنکشن میں نہیں جا سکتے، خدا کے سامنے بے غیرت ہو کر کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ خدا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ آدھا کلو کا موبائل جیب میں رکھا جاتا ہے، پرس اتنا بڑا رکھا جاتا ہے، ٹوپی نہیں رکھی جاتی جیب کے اندر۔ پھر ٹوپی جیب میں کیوں، سر پہ کیوں نہیں رہتی؟ کس نے منع کیا؟ ہم اسلامی تشخص کو، اسلامی علامت کو، اسلامی نشانیوں کو خود مٹا رہے ہیں۔ دوسرے کرتے ہیں تو چیخ پڑتے ہیں، خود کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو جائز ہے۔ اس آدمی کی طرح جیسے ایک آدمی تھا نا، بنیا کر رہا تھا پیشاب قبلے کی طرف منہ کر کے، تو ایک صاحب نے دیکھا، اس کو لات مار دی کہ خبیث قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ اب دوسرے دن دیکھا، 2-4 دن کے بعد میاں صاحب خود ہی پیشاب کر رہے ہیں۔ تو کہا میاں صاحب آپ کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو گئے، بےہودے کہیں گے قبلہ میرا تیرے باپ کا، قبلہ تو میرا ہے، دین میرا ہے، جو چاہے میں کروں، میں دین کی دھجیاں بکھیر دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کرو گے تو چیخوں گا میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم اپنی بچیوں کو بے حجاب کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا روک رہا ہے تو ہم چیخ رہے ہیں۔ ہم نے کیوں کیا اپنی بچیوں کو بے حجاب؟ ہم نے کیوں کیا ہے؟ ہم نے انہیں بے لگام کیوں چھوڑا ہے؟ ہم نے توجہ کیوں نہیں دی ہے؟ نہ ہم یہ حرکت کرتے، نہ دوسروں کو ہمت ہوتی، حوصلہ ہوتا کہ ہمارے اوپر لبکشائی کریں۔ انہیں لبکشائی کی جرات اسی وقت ہوئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ دین کا کھلواڑ کرنے والے خود ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام نے کیا ہے؟ پردے کا حکم دیا، اور پھر باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں، تو ایک قبیلے خثعم کی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حج کے موقع پر عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ کیا ہے، چہرہ کھلا رکھیں گی، یا کچھ ایسا ہیٹ وغیرہ لگا لیں تاکہ کپڑا جو ہے پردے کا وہ چہرے کی کھال پہ نہ لگے۔ تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ فضل بن عباس جوان سے ان کی طرف گھورنے لگے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، آپ نے یوں پکڑا، سر گردن ان کی گھما دی، اور آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کیا ہے، گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ نہیں، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے تو حکم دیا ہے، ہم اس پر عمل ہیں، لیکن جو ہنگامہ کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ان کی کیا حکم ہے؟ ان کی یہاں تک حکم ہے کہ جب سیتا جی کو غنڈے لے گئے تھے اور ان کا سراغ نہیں لگ رہا تھا، تو رام کے بھائی جو لکشمن تھے ان سے کہا گیا تم اپنی بھاوج کو پہچان لو گے؟ تو لکشمن نے کہا میں نے بھاوج کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری نظر ہمیشہ بھاوج کے قدموں پہ رہی ہے، چہرے پہ کبھی پڑی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ گھونگھٹ میں رہتی تھی۔ تو لکشمن نے سیتا کے پازیب سے پہچانا تھا یہ میری بھاوج ہے، پازیب سے پہچانا تھا۔
ان کے یہاں سیتا ان کے یہاں کیا ہے؟ ایک آئیڈیل عورت ہے. رام ان کے یہاں آئیڈیل مرد ہے. ویدوں میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے تو گھونگھٹ ڈال کر کے نکلے. اب بھی جو اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں ان کے یہاں گھونگھٹ کا رواج ہے. اور گاؤں وغیرہ میں تو خاص طور سے میں نے خود دیکھا ہے کہ جو عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں تو گھونگھٹ ان کا اتنا ہوتا ہے کہ چہرہ بھی چھپا رہے اور کچھ حصہ ان کے سینے کا بھی چھپ جائے, اتنا لمبا گھونگھٹ ہوتا ہے. یہ انہیں کس نے؟ مسلمانوں نے سکھایا. ان کے دھرم کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب دھرم والا ادھرم ہو جائے, بے دھرم ہو جائے تو خطا کس کی ہے؟ خطا ہماری ہے یا تمہاری ہے؟ تو یہ شور جو کیا جا رہا ہے وہ دھرم کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ شور سیاست کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں کی بنیاد پر شور نہیں ہے کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں, مسلمان کٹر پنتھی دکھا رہے ہیں, نہیں, اس لیے نہیں ہے, بلکہ سیاسی روٹیاں سیکنے کا مسئلہ ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو ہندو دھرم کے اندر ویدوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, ان کی تاریخ میں بھی بات لکھی ہوئی ہے, گرنتھوں کے اندر بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ عورت کو پردہ کرانا چاہیے, حجاب کرانا چاہیے. عیسائی میں آپ دیکھیں گے, کیتھولک میں تو وہاں بھی ملے گا کہ ان کے یہاں بھی جو راہبات اب بھی ہوتی ہیں, راہبات ہوتی ہیں, صرف ان کا یوں چہرہ کھلا ہوتا ہے, باقی پورا جسم ایک ہی لباس سے, عام طور سے سفید یا سرمئی کلر کا وہ لباس کیا ہے پہنتی ہیں, آسمانی کلر کا پہنتی ہیں, پورا جسم ان کا جبے کی طرح ڈھکا رہتا ہے. اور باقاعدہ حکم ہے ان کے یہاں کہ انگلی کا دکھانا بھی جائز نہیں ہے, بال کا کوئی حصہ بھی راہبات کے لیے دکھانا جائز نہیں ہے. عیسائیوں کے یہاں بھی یہ حکم ہے, انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہودیوں کی جو فقہ ہے سب سے مضبوط تلمود, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, کہ وہ بازاروں میں بغیر حجاب کے نہ نکلے, چہرہ کھول کے نہ نکلے. اور اتنی سخت بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ اپنی چھنگلی کسی مرد کو دکھا دی, وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی شرمگاہ دکھا دی. یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی دھرم, دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو عورت کو بے حیا بنا چاہو. یہ جو بے حیا بنایا ہے وہ دراصل اس لیے بنایا ہے تاکہ مرد اپنی حوث کو پورا کر سکیں, اپنی شہوت کو پورا کر سکیں, اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں. یہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر جو بے حجابی کا اور بے حیائی کا اور فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس کے پس پردہ در حقیقت عورت کو کیا کرنا ہے؟ بے عزت کرنا ہے, ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے, برسر عام اس کو ایک جس طریقے سے بکنے والی چیز ہے ایسے ہی اس کو بیچنا ہے اور سودا بنا دینا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے. تو حجاب پر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانی شور کر رہے ہیں, بلکہ یہ حجاب در حقیقت بہت سے غیر مسلموں کے بیانات آ رہے ہیں, دوسرے مذاہب والوں کے بیانات آ رہے ہیں, سکھوں کے بیانات آ رہے ہیں, سب کے آ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. عورت کی عزت حجاب میں ہے, عورت کا وقار اور مقام اور حقیقت میں اس کی نسوانیت حجاب میں چھپی ہوئی ہے. جو عورت حجاب سے نکل جائے, بے پردہ ہو جائے, بے حیا ہو جائے, اس کی نسوانیت تار تار ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو عورت نہیں رہی. جس عورت میں حیا نہ ہو وہ عورت نہیں رہتی, وہ تو مردوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ جو عورتیں باہر گھومتی رہتی ہیں, یا جیسے یہ جو سبزیاں بیچنے والی ہیں, باہر کام کرنے والی ہیں, فرمایا مسلمان عورتیں ان عورتوں سے بھی پردہ کریں, مسلمان عورتیں ان عورتوں سے بھی پردہ کریں. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے, اس لیے کہ باہر پھرنے والی عورتیں یہ بے حیا ہو جاتی ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں نہ معلوم, تمہارے جسم کے خد و خال کو
مکمل طور پہ محفوظ کر کے کسی غیر مرد کے سامنے بیان کریں، اور ہو سکتا ہے معاملہ آگے جا کر کے سنگینی اختیار کر لیں۔ یہاں تک شریعت نے عورت کی حفاظت کی ہے، تو پردہ عورت کی حفاظت ہے، اور پردے میں رہ کر کے عورت سارے کام کر سکتی ہے، سارے کام کر سکتی، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ عورت پردے میں رہ کر کے نہ کر سکے، سارے کام کر لے گی۔ لیکن جب دماغ میں فتور ہوتا ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، تو اس پردے کو سمجھا جاتا ہے میری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اور جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے کہ یہ پردہ ہی سب سے زیادہ کیا ہے، عورت کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جو پابردہ عورتیں رہتی تھی انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، علم میں بھی، عمل میں بھی، خدا کے قرب میں بھی، خدا کی محبت میں بھی، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں میں کتنی ترقیاں کی، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو مروب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے پردے کی شروعات کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر سے، کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بے پردہ نہ ہو۔ ہم اپنی بچی کو اگر بھیج رہے ہوں پڑھنے کے لیے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ بھیجیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ بھیجیں۔ ان اسکولوں اور کالجوں میں اپنی بچیوں کو بھیجیں جہاں پر پردے پہ کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو اسکول ہی قائم کر لے، اپنے کالج بنا لے، اور پھر اس میں اسلامی لباس کے ساتھ بچیاں جا رہی ہوں، اسلامی لباس کے ساتھ بچیاں پڑھ رہی ہوں، اسلام بھی ان کی زندگی میں ہو، اور یہ جو ہماری ظاہری تعلیم ہے اس سے بھی وہ آراستہ بیراستہ ہو کر کے سماج کو بدلنے میں ہماری معاون ثابت ہو جائے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا جی پڑھ لینے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے۔ جیسے دوسرے کاروبار ہیں، نیت آپ کی کاروبار کی نہ ہو کہ ہم اسکول کالج سے کمائیں گے، نیت ہو قوم کی بچیوں کی عزت کو بچانا، ان کے ایمان کو بچانا، یہ نیت ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے۔ آپ فری نہ پڑھائیں، آپ معقول اس کی فیس لیں، معقول فیس لیں، اچھی تعلیم دیں، آج بھی رجوع ہوگا آپ کی طرف۔ تو اس لیے ایسے عزائم ہونا چاہیے، حوصلے ہونا چاہیے، ارادے ہونا چاہیے، اللہ ارادوں میں انشاءاللہ رنگ بھرے گا، رنگ بھرے گا۔ تو ہمیں ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم بدلیں گے زمانہ بدلے گا، ہم نہیں بدلیں گے زمانہ نہیں بدل سکتا ہے۔ ہمارے شور ہنگامے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اپنے بدلنے سے ہوگا۔ سب نیت کریں میرے گھر میں بے پردہ کوئی نہیں رہے گا، سب نیت کریں کہ میرے گھر میں بے حجابی کا تصور ختم ہوتا ہے، سب نیت کریں کہ اب میری بچیاں، میری بیٹیاں اور میری بہو اگر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جائے گی کبھی بے پردہ بے حجاب نہیں جائے گی، غیر مردوں کے سامنے نہیں آئے گی، ورنہ جو آگ لگ رہی ہے یہ آگ بھڑکتی رہے گی، یاد رکھنا، بھڑکتی رہے گی، بھڑکتے بھڑکتے نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے، کچھ نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ آگ بھڑک رہی ہے اور باقاعدہ اس کو ایندھن دیا جا رہا ہے، ایندھن دیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے، پیٹرول ڈالا جا رہا ہے بھڑکے، تاکہ سیاسی لوگ سیاست کا فائدہ اٹھائیں اور بے حیا لوگ اپنی بے حیائی کا فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ہمیں اس آگ کو بجھانے کے لیے اقدام کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر حجاب کو مکمل کرنا ہے، ورنہ جس طریقے سے یورپ میں عورت بے حیا ہوئی سارا خاندانی نظام تہس نہس ہو گیا، اور اب انہیں پتہ نہیں رہا میری خالہ کون ہے، میری پھوپھی کون ہے، میری چچی کون ہے، میری ممانی کون ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہوتا تو خالہ اور پھوپھی کا پتہ کہاں سے ہوگا۔ ایسا نظام خراب ہوا ہے، ہم اگر قابو نہیں کریں گے تو نہیں پتا وہی زہر یہاں پر کچھ آ چکا ہے، ایسا نہ ہو ہر گھر کے اندر یہ زہر پھیل جائے، ہر سماج میں پھیلے، ہر شہر میں پھیلے، اور ہر ایک اس سے متاثر ہو کر کے رہ جائے۔ تو اس لیے آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں مکمل شرعی حجاب کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی
توفیق عطا